آپ کا صحت کو خیال کا تحفظ کرنے کے لیے، آپ کا جان بچانے کے لیے اپنا صحت کو، اپنا زندگی کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، اپنے خاندان کے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تاکہ وہ ہمارا زندگی بچا سکے. انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اگر ہم اس پروفیشن میں جائیں تو ہمیں شہید ہونے کا خطرہ تھا. لیکن اچانک جب ایسے یہ وبا آیا ہے تو کسی شکوہ کے بغیر، کسی کمپلینٹ کے بغیر پاکستان کے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہو، چاہے وہ نرسز ہو، چاہے وہ پیرامیڈکس ہو، وہ اس میدان میں جنگ اتر پائے ہیں اور ہمارے صحت و جان کے تحفظ کرنے کے لیے اپنا پورا محنت کر رہے ہیں. ہم ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں فسکل سپیس ہے، اگر پاکستان میں گنجائش ہے کہ ہم اپنا کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران، اگر ہم ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر اور ریلیف ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اس بحران کے دوران ریلیف پہنچا سکتے ہیں تو وفاقی حکومت کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے اور ہمارا ہیلتھ کا نظام ہے، ہمارا جو فرنٹ لائن ورکرز ہے ان کا تحفظ کرنے کے لیے، ان کو ریلیف پہنچانے کے لیے اور ان کو معاشی صورتحال کو تحفظ دلانے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے. سندھ میں جو بھی ہم اضافہ کر رہے ہیں، جو بھی ہم ریکروٹمنٹس کر رہے ہیں، اور اس وقت تک جو اس پینڈیمک کے دوران ریکروٹمنٹس ہو رہے ہیں وہ کانٹریکٹ پہ کچھ ہو رہے ہوں گے، لیکن سندھ حکومت کا یہ کوشش ہوگا کہ ہم جو بھی کانٹریکٹ پہ بھی جو ہم امپلائی کرتے ہیں اس وبا کے خلاف لڑنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ان سب کو ہم ریگولرائز بھی کریں گے. ہم جو رسک الاؤنس ہے سب کے لیے ہم دیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سارے صوبے اس قسم کے اقدامات اٹھائیں گے. میں نے آج آپ کو تکلیف اس لیے دیا کہ ہم معیشت پہ تو بات کرتے ہیں، کووڈ کا معیشت پہ امپیکٹ ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ہم اپنا ہیلتھ کیئر اور فرنٹ لائن ورکرز کے لیے تو بات کرتے رہیں گے، بات کرنا چاہیے. اس پینڈیمک، اس وبا سے تحفظ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے جو بھی ہم نے کرنا ہے اس پہ ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. لیکن ایک اہم ایشو ہے، ایک اہم کمپوننٹ ہے جس پہ میں اسپیسیفکلی آج جسٹ ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ ہے پاکستان کا فوڈ سیکیورٹی. فوڈ سیکیورٹی جو ہے یہ دنیا بھر میں اس وقت ساری ریاستوں حکومتوں کے لیے ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کے صورتحال میں ہم اپنا ملک کا فوڈ سیکیورٹی کو کیسے گارنٹی کریں. یو این کے رپورٹ کے مطابق پاکستان کے لیے ایک زیادہ خطرہ ہے. پاکستان کی 5 ایئرس کے بعد یہ دنیا میں سب سے اتنا بڑا تعداد لوکس کا جو ہو رہا ہے. مئی میں یا اپریل کے یونائٹڈ نیشنز نے یہ رپورٹ کیا، ہم نے اس پہ مطالبات بھی کیے وفاقی حکومت سے کہ فیڈرل جو پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ ان کا کام ہوتا ہے. ہم نے پچھلے سال بجٹ کے دوران صدر زرداری صاحب نے اس لوکس ایشو کو بھی اٹھایا، اس لیے ہم نے اس وقت بھی دیکھا کہ یہ مسئلہ ہے اور مسئلہ رہے گا. اس وقت ہم نے حکومت سے اپیل کیا کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ کوئی قدم اٹھائے، لیکن وہ وفاقی حکومت ناکام رہے. وفاقی حکومت نے وہ جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا. ان کو 1 سال کا ٹائم ملا ہے تیاری کرنے کے لیے. وفاقی حکومت کو 1 سال ملا ہے تیاری کرنے کے لیے. مارچ میں صوبائی سندھ کا اور وفاقی حکومت کے درمیان جو بات ہو رہا تھا لوکس ایشو پہ، اس میں وفاقی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہوائی جہاز بھیجیں گے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں 93 میں یا 94 میں لوکس کا اس قسم کا حملہ ہوا تھا، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس لیے اس ملک کے ہاری، اس ملک کے کسان کی خیال رکھتی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ایران سے، یو اے ای سے ہوائی جہاز منگوائے اور شروع ہوتے ہی ان سارے لوکس کو مروائے تھے. یہ دوسرا سال ہے اور وفاقی حکومت ناکام رہا ہے. یہ دوسری سال ہے جہاں ہم
वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते आ रहे हैं कि वो अपना जो जिम्मेदारी है वो पूरा करे और इस लोकस को कबाने के लिए वो अपना वादा पूरा करे। उन्होंने हमसे सूबाई सिंध से 6 जहाज़ों का वादा किया, 3 प्लेन्स का वादा किया। अब तक 1 जहाज़ आया है और उसके लिए भी कोई पायलट नहीं है। बलूचिस्तान में लोकस की वजह से बहुत सा नुकसान हुआ है और ज़्यादा भी हो सकता है। वहाँ भी सूबाई हुकूमत को वो मदद नहीं दी गई, बलूचिस्तान की हुकूमत को वफाकी हुकूमत ने मदद नहीं की। और हम अब मुतालबा करते हैं कि मुल्क भर में वफाकी हुकूमत वो कदम उठाएं ताकि हम इस लोकस इशू को कंटेन कर सकते हैं। अब अपना तैयारी करें कि जब इनका ये ईरान से और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ से हमारे तरफ आएंगे ज़्यादा तादाद में, तब भी हमारा तैयारी हो। उसके लिए सूबाई हुकूमत अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसलिए हमारा वफाकी हुकूमत आइन पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। आइन के मुताबिक किसका जिम्मेदारी है? आइन के मुताबिक ये वफाकी फेडरल फूड प्लांट डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और हमारा वफाकी हुकूमत जैसे कोरोना में सूबाई हुकूमतों को सही तरीके से मदद नहीं कर रही, वैसे ही लोकस का मुकाबला करने के लिए वो सही कदम नहीं उठा रहे हैं। मैंने आपके चैनल्स को कुछ वीडियोस भी भेजे हैं और मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना ख़तरनाक सिचुएशन है। ये इसी महीने के फुटेजेस है, तस्वीर है कंबर शदादकोट के। लोकस उस वहाँ के फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये है तस्वीर लड़कानों का, ये है लड़काना का जहाँ हमारा शहर में लोकस पहुँचे। ये है खैरपुर, नवाबशाह, मटियारी, कश्मीर, जामशोरो, फिर से लड़काना। और मैंने आप सबके चैनल्स पे भी ये वीडियो फुटेज भी भेजा है। मैंने बलूचिस्तान का भी वीडियो फुटेज भेजा है, सिबी का फुटेज भेजा है, हैदराबाद का, दूसरे इलाकों का जहाँ ये लोकस हमला कर रहे हैं। ये ना सिर्फ हमारा किसान के लिए मसला है, ये पूरा पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। वफाक सुस्त रवि का शिकार है। वफाक अब तक सो रहा है और हम मुतालबा करते हैं कि वफाक अपना जिम्मेदारी उठाए, हमारे किसान को बचाए, हमारा हारी को बचाए और इस मुल्क का फूड सिक्योरिटी जिसका इम्पैक्ट आप पे होगा, जिसका इम्पैक्ट इस पूरे मुल्क का होगा। ये सिर्फ देहात का मसला नहीं है। अगर फूड सिक्योरिटी का मसला होता है तो ये शहरों का भी मसला हो जाता है। हमने इस वक्त इस पैंडेमिक के दौरान इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर इशू पे वफाकी हुकूमत सियासत करती है, हर इशू पे वो सियासी बयानबाजी करते हैं। जो नेशनल इश्यूज होते हैं, जो नेशनल क्राइसिस के पॉइंट्स होते हैं, जिसमें इस किस्म का वबा एक ग्लोबल पैंडेमिक भी काउंट करता है, जिसमें एक लोकस का प्लेग जो 25 इयर्स में से सबसे बड़ा प्लेग है वो काउंट होता है। हर मौके पे वफाकी हुकूमत सियासत करती है, पार्टिजान सियासत करती है, लेकिन अपना काम करने को तैयार नहीं है। और इसका नुकसान अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे मुल्क के अवाम को उठाना पड़ता है। तो हम आप सब के थ्रू ये अपील कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत फिलफौर अपना जिम्मेदारी उठा दे। एक मिनट, कौन आप पहले तो 3-4 दिन से जरदारी साहब की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं, उनके सेहत के हवाले से भी बताएं। दूसरा ये बताएं कि वज़ीर आज़म नहीं आए, अपोजिशन लीडर नहीं आए। पहले तो मुझसे बाहर थे, आप डिमांड करते रहे कि अपोजिशन लीडर को आना चाहिए।
اب وہ ایک تاثر ہے کہ نیب میں کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے کرونا وائرس کا جواب دے کر، اب اگر قومی اسمبلی میں آتے تو پھر نیب والے سوالات اٹھاتے، حکومت سوالات اٹھاتی، اس لیے انہوں نے ڈاکٹر سے مشورہ ہے کہ وہ نہیں آئے. تو ان کے نہ آنے کا اور وزیر اعظم کے نہ آنے کا کتنا یہ برا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ کیوں اجلاس بلایا تھا آخر انہوں نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو آنا چاہیے تھا. وزیر اعظم صاحب نہ صرف اس ملک کا وزیر اعظم ہے، ہاؤس کا لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہے، اور اس کا کام کا حصہ، اس کا جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ اس نے سیشن میں آ کے قوم کے نمائندے کو بتانا ہے کہ اس کا پالیسی کیا ہے. ساتھ ساتھ وہ ہمارا وزیر صحت بھی اس وقت ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بڑا اچھا آدمی ہوگا، لیکن وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے، اسپیشل اسسٹنٹ ہاؤس میں نہیں آ سکتا ہے. تو وزیر اعظم پہ یہ زیادہ ذمہ داری بنتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب ہاؤس میں آئیں، اپنا موقف پیش کرے، ملک کے عوام کو بتائیں کہ حکومت کی پالیسیز کیا ہے، اس کا اثر کیا ہوگا، ہم کیسے مل کے اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے مل کے اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں. لیکن نوکری پیشہ، ہمارے سفید پوش طبقہ، ہمارا مزدور، وہ اپنے جان کے ساتھ کھیلے، اپنے جان کو، اپنا صحت کو خطرہ میں ڈال کے وہ اپنا کام کرے. لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے، وزیر اعظم صاحب وہ تو اپنا کام نہیں کرے گا، وہ تو اپنا دفتر سے باہر نہیں نکلے گا. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک میں پھرے، ہم ناٹ ایکسپیکٹنگ ہم ٹو ڈو ٹورز آف دا نیشن، لیکن جو آپ کا بیسک جاب ڈسکرپشن ہے کہ پارلیمنٹ میں آئیں، جس کے لیے آپ تنخواہ لیتے ہو، وہ تو اس کو پورا کرنا چاہیے تھا. بہت غیر ذمہ دارانہ سٹیپ ہے وزیر اعظم صاحب کے طرف سے. جہاں تک لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات ہے، اس کی پارٹی کا رہنما بھی وہاں تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کافی دیر سے کینسر کی مریض ہے، اور اگر آپ امپارشلی اور بائی پارٹیزن طریقے سے دیکھیں گے تو پھر آپ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ جب WHO کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کا انڈر لائنگ کنڈیشنز ہیں آپ سیشن میں نہ آئیں، تو میں نے تو اپنا پارٹی کے ممبران سے، نیشنل اسمبلی کے اور سینیٹرز کو تو منع کیا ہے کہ اگر آپ کا انڈر لائنگ کنڈیشنز ہے تو آپ سیشن میں تشریف نہیں لے کر آئے. لیکن وزیر اعظم صاحب پہ ضرور یہ ذمہ داری ہے، ڈبل ذمہ داری ہے. اگر آپ قیادت کر رہے ہو تو آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری بڑھتا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ خود کہہ رہا ہے پاکستان کے عوام کو کہ آپ جان نکلے کام کرے، جان خطرہ میں ہو، صحت خطرہ میں ہو، تو وزیر اعظم صاحب کو سیشن میں آنا چاہیے. زرداری صاحب کا صحت کے مطابق صدر زرداری صاحب کا علاج چل رہا تھا. شکر الحمدللہ صدر زرداری صاحب کا جو صحت ہے وہ جب وہ اسلام آباد میں یہاں تھا تو ان زمانے سے تو بہت بہتر ہے. لیکن صدر زرداری صاحب کے بہت سے انڈر لائنگ کنڈیشنز ہیں، ڈائبٹیز بھی ہے، کارڈیاک کے ایشوز ہے، بہت سے ایشوز ہیں، اور وہ صدر زرداری صاحب کو بھی اتحاد کرنا چاہیے، اور ہم اتحاد کر رہے ہیں. نہیں، نہ کوئی رابطہ میرا کل کی تقریر کے بعد تو نہیں ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو کہا کہ آپ اپنا بیٹنگ لائن اپ چینج کریں، آپ جو وہ سیریس لوگ سامنے لے کر آئے، اور افسوس کے ساتھ کہنے پڑتا ہے کہ جہاں انہوں نے ایک تو وہ بیٹنگ لائن اپ بھی وہی رکھا، اور پھر وہ جو ان کے سیریس لوگ ہیں وہ زیادہ سیریس ہونے کے باوجود ان سیریس لوگوں کی طرح تقریریں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو ایک وزیر صاحب نے آج تقریر سینٹ میں کیا وہ ان ایکسیپٹیبل تھا. نہ صرف اس وبا اور پینڈیمک کے دوران، لیکن میں آپ کے تھرو اور بڑا ایکسپریسولی ایکسپلسٹلی کنڈیم کرتا ہوں یہ کس قسم کا بیانیہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر کہے کہ مجھ سے یا میرے جماعت سے سن کی بو آ رہی ہے.
ایک وفاقی وزیر اس قسم کا الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو ہر صوبے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب میں سندھ کا ساتھ چناؤ انصافی ہو رہا ہے اس کا بات کرتا ہوں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ میں سندھ کارڈ کھیل رہا ہوں. جب میں یا شاہ محمود قریشی صاحب جنوبی پنجاب کی پاسماندگی کی بات کرتے ہیں تو کیا تب ہم جنوبی پنجاب کارڈ کھیل رہے ہیں؟ جب ہم بلوچستان کی پاسماندگی، جب ہم بلوچستان کے ساتھ جو زیادتی، جب ہم بلوچستان کے ساتھ جو انسانی حقوق کا دھجے اڑائے جاتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، تو کیا آپ کہتے ہو کہ ہم بلوچستان کا کارڈ کھیل رہے ہیں؟ جب میں خیبر پختونخوا کے لیے بات کرتا ہوں، جب میں سابق فاٹا کے عوام کے لیے بات کرتا ہوں، کیا مجھ پہ الزام لگتا ہے کہ میں پختونخوا کا کارڈ کھیل رہا ہوں؟ جب میں گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں خود جاتا ہوں اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اور ان کے حقوق کے مطالبہ کرتا ہوں، تو کیا مجھ پہ گلگت بلتستان کارڈ کھیلنے کے الزام لگتا ہے؟ جب میں آزاد کشمیر پہنچتا ہوں اور وہ باتیں کرتا ہوں جو ہمارا وزیر اعظم ڈرپوک تھا، نہیں کر سکتا تھا، تو کیا کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں کشمیر کارڈ کھیل رہا ہوں؟ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ وزیر اپنا لفظ واپس لو، اور اگر وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے تو استعفیٰ دو. اس قسم کا بیان بازی ہم کسی بھی صورتحال میں برداشت نہیں کریں گے. اس قسم کی بیان سازی سے پاکستان کی وفاق کو نقصان پہنچاتا ہے. اس قسم کے بیان بازی سے آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس قسم کا بیان دینا جب ہم نیشنل یونٹی کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں اور آپ اس ہاتھ پہ منہ پہ تماشا لگا رہے ہو. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ کیا مطلب کہ آپ سندھ میں اپنا سیاسی لوہا منائیں گے؟ یہ وقت ہے سیاسی لوہا منانے کے لیے، یہ وقت ہے کیمپین کرنے کے لیے. ہم تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں پنجاب میں کیسے اس وقت اپنا سیاسی لوہا مناؤں. ہم نہیں سوچ رہے ہیں اس وقت کہ ہم الیکشنز کیسے جیتیں گے. ہم سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا زندگی کو کیسے بچائے، پاکستان کے عوام کا صحت کو کیسے بچائے، پاکستان کے غریب عوام، نوکری پیشہ طبقہ، سفید پوش کے کمر تونے سے کیسے ہم تحفظ دلوا دیں. اور یہ شخص سیاسی لوہا منانے کی بات کر رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنا سیاسی لوہا کیسے بنایا. اب ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم وہ سارے باتیں قوم کے سامنے لے کر آئے کہ اس جماعت کا سیاسی لوہا پنجاب میں کیسے بنا، آپ کا سیاسی لوہا کیسے بنا. یہ ڈبیٹس جو ہے اس وقت نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں. مجھے تو پتا ہے کہ کس نے اس وزیر صاحب کو، جب وہ ہمارا وزیر صاحب تھا، کس نے اپروچ کیا، کس نے وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا، اس وعدہ پہ کس وزیر صاحب نے میرے جماعت چھوڑا. اور اب بھی وہی وزیر اپنی جماعت میں وہی کھیل کھیل رہا ہے. ابھی بھی اپنا سیاسی لوہا، عمران خان کا نہیں، پی ٹی آئی کا نہیں، وزیر صاحب خود اپنا سیاسی لوہا منانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے نمائندے کو اس وقت اس پینڈیمک کو سیریسلی لینا چاہیے. پاکستان کے عوام کی زندگی خطرہ میں ہے. ہمارا فرنٹ لائن ورکرز شہید ہو رہے ہیں. 11 ہیلتھ ورکرز اب تک شہید ہو چکے ہیں. 600 سے زیادہ پاکستانی اس وقت تک اس کرونا وائرس کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں. ہم نے ذمہ دار طریقے سے، غیر سیاسی طریقے سے، جس کنسنسس کے ساتھ اپنا عوام کا زندگی بچانا ہے، وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہیں ہو پا رہا ہے. میرا کوشش آپ کے سامنے ہے. میں نے پہلے دن سے کیا بیانات دیے. میں نے کل بھی نیشنل اسمبلی میں جب مجھے پہلے موقع ملا نیشنل فورم پہ یہ بات لے کر آنا، میں نے کیا بات کیا اور اس کا جواب میں کیا کیا بیانات آ رہے ہیں.
سر چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جس طریقے سے آپ نے پوری اپوزیشن کی اور پوری قوم کی بات سامنے رکھی، اس کے بعد کچھ جواب بھی آیا، حالانکہ وہ جو طے ہوا تھا بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں اس کے برعکس ایک وفاقی وزیر کو انہوں نے موقع دے دیا، اور ایک تاثر کیا دیا جا رہا ہے کہ شاید اپوزیشن کی اس ایشو کے اوپر بھی بات نہیں مانی جائے گی. ایسی وہ صورتحال میں پارلیمنٹ کے یہ دونوں اجلاس جو ہیں ان کی کیا افادیت ہوگی؟ دوسرا سر، وزیر اعظم نے ایک اور چیز بھی کہی ہے کچھ عرصہ پہلے کہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہے یہ اشرفیہ نے کیا ہے، اور اشارہ وہ شاید آپ کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اشرفیہ کون ہے اس ملک میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرمائیے گا. جہاں تک نیشنل اسمبلی کا کردار ہے، وہاں تو اصولاً جس طریقے سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے، پھر ہر اپوزیشن کا جماعت سے اپنا موقف آتا ہے اور حکومت شاید وائنڈ اپ ہو ختم کرے. بجٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بجٹ میں تو ہر بات کا جواب آتا ہے. حکومت ہر سیشن اس طریقے سے چلانا چاہتا ہے. ہمارا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پارٹیزان شپ بڑھتا ہے اور اس سے جو ماحول ہے اسمبلی میں وہ خراب ہو جاتا ہے. اور اگر وفاقی حکومت اپنا بیان کرتا، ساری سیاسی اپوزیشن کے بیانات سنتے اور پھر اس کا جواب دیتے، ان کے لیے بہتر ہوتا. مگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، کنسنسس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ٹیمپریچرز میں کم کرنے کی انٹرسٹڈ نہیں ہے، پارٹیزان شپ کو کم کرنے کی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس ملک کے عوام کا زندگی، اس ملک کے عوام کا صحت کو بچانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر انٹرسٹڈ ہے وہ اس بات پہ ہے کہ میں اپنا IMF لونز جو ہے وہ کیسے میں واپس دوں گا ایک دن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا پرائیورٹیز غلط ہے. اشرافیہ اس وقت لاک ڈاؤن کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، اشرافیہ لاک ڈاؤن اٹھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اشرافیہ کا مطالبہ یہ تو پہلا دن کا تھا کہ لاک ڈاؤن اٹھائے، ہمارا جو انڈسٹریز ہے، ہمارا جو بڑے بڑے بزنسز ہے ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور خان صاحب نے غریب کو استعمال کر کے، غریب کا نام کو استعمال کر کے، مزدور کا نام کو استعمال کر کے اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا ہے. خان صاحب نے کہا کہ وہ تو لاک ڈاؤن کا اس لیے تو نقصان تو ہمارا غریب مزدور کا ہوگا، نقصان تو ہمارا نوکری پیشہ کا ہوگا. لیکن آپ دیکھ لیں اب لاک ڈاؤن تو کس طریقے سے چلے، جب سے چلا اس دن سے لے کے آج تک خان صاحب نے کتنے کاروباری طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ سے ملے، خان صاحب نے کتنے ارب پتی خرب پتی سے ملے، خان صاحب نے کتنے انڈسٹریلسٹ سے ملے، اور ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں خان صاحب نے کتنے مزدوروں سے، کتنے ٹریڈ یونین سے ملے. اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا خان صاحب غریب مزدور کے مطالبہ پہ کام کر رہا تھا یا خان صاحب اشرافیہ کے مطالبہ پہ، خان صاحب اس ملک کے امیروں کے مطالبہ تھے، خان صاحب اس ملک کے انڈسٹریلسٹ کے مطالبات پہ چل رہا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب غریب کی خیال رکھتا، مزدور کا سوچتا، تو ایک تو لاک ڈاؤن کے دوران اس طبقہ کو سپورٹ ملتا. ہمیں اپنا غریب طبقہ کو، ناٹ اونلی غریب طبقہ کو، ناٹ اونلی بلو دا پاورٹی لائن طبقہ کو، ناٹ اونلی بے نظیر انکم سپورٹ، لیکن آپ کا نوکری پیشہ طبقہ کو بھی، آپ کا سفید پیش طبقہ کو بھی سپورٹ پہنچانا پڑے گا، کیش ٹرانسفر ہونا پڑے گا. خان صاحب نے صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس کو دلوایا، کسی اور کو کوئی ریلیف نہیں ملا. اگر ملا تو انیل مسرت کو ملا، اگر ملا تو کنسٹرکشن پیکجز کے طریقے میں خان صاحب کے ATM مشینز کو ریلیف ملا، لیکن اس ملک کے غریب عوام کو اس وقت تک ریلیف نہیں ملا. میں نے کل بھی نیشنل اسمبلی میں مطالبہ کیا تھا کہ جو سندھ حکومت کا کرونا ریلیف پیکج ہے، جس کے تحت ہم سندھ کے عوام کے روزگار کو تحفظ پہنچانا چاہ رہے تھے لاک ڈاؤن کے دوران، جس کے تحت ہم سندھ کے عوام کے جو تنخواہ ہے ان کو قانونی تحفظ دلوانا چاہتے تھے پینڈیمک کے دوران، جس کرونا ریلیف آرڈیننس کے تحت ہم پاکستان کے غریب عوام کا رینٹ معاف کروانا چاہ رہے تھے، جس آرڈیننس کے تحت ہم پاکستان کے عوام کی اسکول فیس کم کرنا چاہ رہے تھے، جس آرڈیننس کے تحت ہم یوٹیلیٹیز، پانی کا، دوسرا جو یوٹیلیٹیز ہے ان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وفاقی حکومت نے ہمارا ایفرٹس کو سیبوٹیج کیا. جب ہم نے یہ نوٹیفیکیشن کے تھرو کیا، انہوں نے ہمارا نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا. جب ہم نے ان کو آرڈیننس بھیجا، انہوں نے ہمیں اپنا آرڈیننس واپس بھیجا. مطلب سندھ کے عوام کو ریلیف سے محروم رکھا گیا، ایک یا دوسرا بہانے پہ ڈیلے کروایا گیا.
تو اگر ان کو یہ ریلیف نہیں ملا ہے اب تک، وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے. کل بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ہمارا آرڈیننس پہ سائن کرے. آج ہم پھر یا کل ہم پھر واپس بھیج رہے اپنا آرڈیننس. وہ اعتراضات کر رہے ہیں یوٹیلیٹیز پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن اس وقت ہم ڈبیٹ میں جائیں گے، ہم پھر سے بھیجیں گے. لیکن آپ نے ڈیلے کیا ہے، آپ نے ڈیلے کیا ہے کسی نہ کسی ایکسکیوز کے وجہ سے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً ریلیف دو سندھ کے عوام کو، ہمارا آرڈیننس کے تھرو ریلیف دو. باقی صوبوں میں بھی یہی آرڈیننس کا کاپی پیسٹ کر کے آپ باقی ملک کے عوام کو بھی اس قسم کا ریلیف فوراً پہنچائیں. جی آپ بتا رہے ہیں اب وہ والے کہتے ہیں کہ ہر ہفتے ہماری صوبوں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ہمیں کوئی نہیں بتایا جاتا کہ فلاں جگہ پہ آپ نے سپرے کرنا ہے، سیکٹر میں سپرے پڑا ہوا ہے، باقی چیزیں نہیں پڑی. یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ ہی بولتے ہیں، تو اور جھوٹ کے اگر مانیں گے تو یہ آپ کے اوپر ہے. یہ میں نے جیسے اپنا پریس کانفرنس میں کہا کہ ہاں وعدہ کیا تھا 6 جہاز کے، 1 جہاز پہنچا ہے، وہ سکھر میں کھڑا ہے. اب تک کوئی پائلٹ نہیں ہے. چلے ہم برے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم سے تو پہلے بات ہو رہا تھا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، جبکہ میں خود پریس کانفرنسز کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو اس ایشو کو کافی دیر سے اٹھا رہے ہیں. اب ہم برے ہیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ بلوچستان میں بھی ہے، پنجاب میں بھی اسپریڈ ہوا دوسرا، تو وہ بھی برے حکومتیں ہیں، انہوں نے بھی وفاق کو نہیں کہا. یا ایک بار پھر وفاق اپنا ہی کام میں ناکام رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے سال یہ نہیں ہوا تھا. تب اگر وہ ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں، نئے آئے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہمارا ذمہ داری ہے. ہم نے ان کو تب بتایا تھا یہ آپ کا ذمہ داری ہے، آئین کے مطابق آپ کا ذمہ داری ہے. ٹائم بھی تھا، آپ پلینز بھی بندوبست کرتے، پائلٹس کا بھی بندوبست کرتے، سب کچھ بندوبست کرتے، پہلے دن پہ سب کو اڑا دیتے. لیکن ہمیں مطالبات کرنے پڑے. مجھے پریس کانفرنسز، میں نے سندھ میں بھی پریس کانفرنس کیا اس پہ، اب آپ کے سامنے میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اس کے درمیان میرا صوبہ کا وزیر اعلیٰ، میرا صوبہ کا ایگریکلچر منسٹر، ہمارا بیانات ریکارڈ پہ ہیں، ان کا بہانے بھی ریکارڈ پہ ہے. انہوں نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم کورونا کا مقابلہ کرنے میں سست روی کا شکار اس لیے تھے کہ ہمارا NDMA جو ہے وہ لوکس کا تیاری کر رہے تھے. ارے اگر NDMA لوکس کا تیاری کر رہا تھا تو پھر جہاز کہاں ہے؟ آپ نے ایریل سپرے کیوں نہیں کروایا؟ یہ تو حقائق ہے، آپ کے سامنے ہے، اور ان کا منفی پروپیگنڈا پہ ہم نہیں چل سکتے. اب حقائق اپنے لیے بات کرتے ہیں. وہ بھی نہیں آ رہے تھے، اور جو حکومت کی اور اپوزیشن کی سنجیدگی ہے وہ بھی سامنے ہے. صورتحال میں کیا یہ اجلاس، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہے یا سینٹ کا اجلاس ہے، کیا یہ اجلاس افیکٹو ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن نے تو یہ مطالبہ کیا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور پالیسی بنائی جائے. کیا اس صورتحال میں کوئی متفقہ پالیسی اسمبلی مرتب ہو سکتی ہے؟ نیشنل اسمبلی کا سیشن جو ہے اس کو تو چلنا ہے. اس ملک کا ایک ادارہ ہے، اس ادارہ کے بغیر ملک نہیں چلتا. اگر ایگزیکٹو کام کر رہا ہے، اگر جوڈیشری کام کر رہا ہے، تو پارلیمنٹ نے ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل رکھنا ہے، حکومت کو اکاؤنٹیبل ہم نے کرنا ہے. اگر آپ ہمارے ادارہ کو ہی بند کر دیں گے اس اہم موقع پہ، جب اس ملک کے عوام کی زندگی کا قسمت کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، جب اس ملک کے عوام کے صحت کی قسمت کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، جب اس ملک کے عوام کی معیشت کی قسمت کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، اگر نیشنل اسمبلی سیشن نہیں چلے گا تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. نیشنل اسمبلی کا نمبرز آپ کے سامنے ہیں. نیشنل اسمبلی کا اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا حکومت ہمارا تجویز سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شروع دن سے حکومت میرے تجویز چھوڑے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا تجویز اس لیے نہیں لینے کو تیار ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہم سے پہلے اس پر بات کی. میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے اپنا کورونا کا وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ آپ نیشنل اسمبلی سیشن کا آپٹیمم فائدہ اٹھا سکتے ہیں،
لیکن نیشنل اسمبلی سیشن میں حکومت کے وزیر کے سامنے، حکومت کے نمائندے کے سامنے اور ملک کے عوام کے سامنے اپنا موقف پیش کر سکتا ہوں، ان کے جو جھوٹ ہے وہ بے نقاب کر سکتا ہوں، اور یہ بھی ضروری ہے اس موقع پہ۔ یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبے کو اختیارات مل گئے، کیا صوبے کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ ٹی ٹی بل کا مقابلہ کر سکے خصوصاً سے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا جو آرڈیننس جو واپس آیا ہے ابھی آپ دوبارہ اس کو واپس کرنے کا کہہ رہے ہیں، کیا اس میں حکومت یا وفاق کی طرف سے کیے گئے تحفظات کیا گیا؟ جہاں تک تدری کی بات ہے، سارے صوبائی حکومت، ایک تو جو ہمارا ذمہ داری ہوتا ہے ہم ان کے لیے ہمارے لیے وہ فائنانسز نہیں دی جاتی ہے۔ جو این ایف سی ایوارڈ دی گئی ہے وہ پری 18th امینڈمنٹ این ایف سی ایوارڈ ہے، پوسٹ 18th امینڈمنٹ ایک این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت کی ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ صحت کا ہو، چاہے وہ تعلیم کا ہو، چاہے آپ کا لا اینڈ آرڈر کا ہو، یا جو بھی ذمہ داری ہے، اس کے لیے پورا پیسہ نہیں دیا گیا۔ پچھلے سال کا جو ٹڈی کا ایشو تھا، جو لوکس کا ایشو تھا، صوبائی حکومت نے 100% اپنے ہی وسائل سے مقابلہ کیا، لیکن صوبائی حکومتوں میں ہمارا پاس ایک فورن آفس نہیں ہے، ہمارے پاس یہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم پلینز کا بندوبست کر سکے اور ملک بھر میں یہ کوآرڈینیشن مہم چلا سکے۔ اور آئین کے طور پر کانسٹیٹیوشنلی وفاقی حکومت کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اگر وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری اٹھائے، چلے مزید ڈیولیوشن کر لیں اور کام صوبے کو سونپے، لیکن جب آپ اور کام سونپتے تو ان کے ساتھ آپ کو وہ وسائل بھی دینا پڑے گا۔ سر یہ بتائیے گا، ایک بڑی اہم چیز رہے گی چیئرمین صاحب، یہ چیئرمین صاحب ایک بڑی اہم چیز رہے گی، یہ کہہ رہے ہیں کہ بل کے حوالے سے اقدامات اٹھائے، لیکن بات یہ کہتا ہے کہ یکساں پالیسی لانے میں، ایک پالیسی مسئلہ لانے میں 18ویں ترمیم رکاوٹ ہے، اور آج سینٹ میں انہوں نے 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی کی بات کی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اس 18ویں ترمیم پہ حکومت کے ساتھ نظر ثانی کر سکتی ہے؟ سپلیمنٹریز کے ساتھ ہی دیکھو 18ویں، اچھا بھائی، جس طرح آپ کے نانا محترم نے 1973 کو آئین ایک تحفہ دیا تھا پاکستان کو، اس میں انہوں نے بھی 7 امینڈمنٹ کی تھی، تو اگر 18 امینڈمنٹ کے تھرو آپ کو این ایف سی ایوارڈ میں شیئر نہیں مل رہا، تو کیا 18 امینڈمنٹ کے بعد اوکے، ایک بہت سا پروپیگنڈا اور مسکنسیپشنز ہوتے ہیں اس آئین کے مطابق، جو اس وقت ہمیں ہو رہے ہیں وہ آئین کی وجہ سے نہیں، آئین کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ ان کا نااہلی، ان کا ناکامی چھپانے کے لیے کبھی آئین کا بہانہ لیتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کا بہانہ لے دیتے ہیں، لیکن کب یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ خود کام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ چھوڑے جو وہ کہتے ہیں ان کا ذمہ داری نہیں، جو آئین کے تحت ان کا ذمہ داری ہے وہ کام بھی نہیں کرنے کو تیار ہے۔ جو سب سے بڑا اگزامپل میں اس وقت آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں کہ ہمارے جو فصل ہے ان کو نقصان ہو سکتا ہے، آئین کے تحت یہ کام وفاقی حکومت کا ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے 18ویں ترمیم کا ان کا اپنا کام کرنے کے لیے، صرف ان کا نااہلی، ان کا ناکامی، ان کا رکاوٹ ہے۔ جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات ہے، 18ویں ترمیم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں ہم نے 1973 کانسٹیٹیوشن یونانیمسلی پاس کروایا، کنسنسس کے پاس کروایا، اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار جو ملک کے بننے سے لے کے اس دن تک ہم ایک قسم کا سرزمین بے آئین تھا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کے جو بھی بڑے سینئر سیاستدان تھے، سیاسی جماعت میں کنسنسس کے ساتھ یہ آئین بنا۔ اس آئین پہ حملے ہوتے رہے، ضیاء کی آمریت ہوا، ضیاء کی آمریت میں ہمارا آئین کا ستیہ ناش کر دیا تھا، ضیاء نے اپنا ہی نام ہمارا آئین کے اندر ڈالا تھا، ضیاء الحق کا نام ہمارا آئین پہ تھا، ہر وزیر اعظم اس آئین پہ اوتھ لے رہا تھا، بہت سے لکونے تھے ہمارا آئین میں جو پاکستان کو ایک آمریت بنایا تھا، مشرف کے ترمیم کے تھرو اور ضیاء عامر کے ترمیم کے تھرو۔
یہ سارے غیر جمہوری، غیر آئینی، اللیگل ترمیم تھے. ہمارا آئین کو ایک آمر کے کالا قانون کو ہٹانے کے لیے، آمر کا اثر نکالنے کے لیے ہم نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے بعد پہلی بار جب 18ویں ترمیم پاس کیا تو ہم نے وہ سارے جو حملے تھے جس نے اس ملک کو آمریت بنا دیا، جس نے اس ملک کے عوام کی قسمت ایک صدر کے ہاتھ میں رکھ دیا، وہ ہم نے واپس لے کر آئے. ہم نے 18ویں ترمیم میں صرف صوبے کے نہیں، اس وزیر اعظم کو پاورفل بنا دیا. جب صدر زرداری نے اپنا اوتھ لیا تو صدر زرداری اس ملک کا ہسٹری میں سب سے طاقتور سویلین پریزیڈنٹ تھا، اور جب صدر زرداری نے اپنا آفس چھوڑا تو ہمارا وزیر اعظم اس ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور وزیر اعظم تھا. ہم نے وزیر اعظم کا عہدہ کو طاقتور بنا دیا، ہم نے پارلیمان کو بھی طاقتور بنا دیا، اور ہاں ساتھ ساتھ ہم نے اپنے صوبوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہا تھا، جو 1973 کے آئین میں وعدہ تھا کہ 10 سال بعد یہ جو کام ہے یہ صوبے کے سونپے جائیں گے، اور 1973 سے لے کے 2010 تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے نیشنلسٹ موومنٹس بلوچستان میں، سندھ میں، پختونخوا میں بہت سپیس لے رہے تھے. آپ نے اپنے آئین کو 1973 کی آئین کو ریسٹور کر دیا، آپ نے اپنے آئین کو جمہوری آئین بنا دیا، اور آپ نے اپنے صوبوں کے حقوق کا تحفظ کر دیا. NFC award اور 18ویں ترمیم میں کوئی NFC award از اے سیپریٹ تھنگ. NFC award تو بورڈ نہیں دے رہے ہیں ہمیں، اس پہ بھی بات ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک آئین کی بات ہے ان سے پوچھیں کہ اعتراض کیا ہے. اعتراض یہ ہے کہ یہ جمہوری آئین ہے، اعتراض یہ ہے کہ یہ طاقت کا سرچشمہ عوام اس کی بنیاد ہے. یہ تکلیف ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ایک آمریت ہو، یہ چاہتے ہیں کہ ملتان کے عوام، سکھر کے عوام، کوئٹہ کے عوام، پشاور کے عوام اس ملک کے فیصلے نہ کرے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول میں یہ طاقت ہو کہ آپ کا قسمت کا فیصلہ کریں. ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ ہم اس قسم کی ڈبیٹس چھیڑیں. یہ دکھاتی ہے کہ حکومت کی غیر سنجیدگی ہے. وہ ہر ڈبیٹ چھیڑنے کو تیار ہیں. ہر کنٹروورشل ڈبیٹ جو پاکستان کے سب سے کنٹروورشل ڈبیٹس ہیں نا، اس حکومت نے جان بوجھ کے چھیڑنے کی کوشش کیا ہے جب سے کرونا وائرس کی پینڈیمک شروع ہوا. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کا بیٹ میں ان باتوں میں نہ پڑے، اور ہم کرونا پہ فوکس کریں، اپنا عوام کے زندگی اور صحت کو تحفظ پہنچانے کی کوشش کریں. چیئرمین صاحب، آزاد چینی دوران کی جو ایک رپورٹ سامنے آئی اس میں جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور ICTs میں رضا داؤد کا بھی نام آیا. تو 25 اپریل کے بعد وزیر اعظم صاحب نے 2 ہفتوں کا ٹائم دیا فرانسس ٹیسٹ کے لیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ذمہ داران کو سزائیں ملتے ہوئے آپ لوکل ایشو پہ آپ وفاق کی طرف گزشتہ آپ کے مطابق 1 سال سے دیکھتے رہے ہیں، تو مزید کتنا ٹائم آپ وفاق کی طرف دیکھیں گے، اور آپ کے پاس اور کیا راستہ ہے؟ جہاں تک یہ شوگر کا تماشا ہے وہ تماشا ہی ہے، اور PTI تو کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی. وہ ہمیشہ اپنے سیاسی مقصد کے لیے اس ہتھیار کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے. تو میں اس لائٹ سے اس شوگر کمیشن کو، یہ سارا ڈرامہ کو دیکھتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے جو ریبل ممبرز ہے اور جو اپنے الائز ہے ان کو ذرا کھینچ کے رکھنا چاہتے ہیں. شاید وہ کوئی طریقہ بھی نکالنا چاہتے ہیں کہ اپنے مخالفین پہ بھی 10 سال پہلے کے حکمران پہ بھی الزام لگا دے، لیکن کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ انصاف ہو. اور اس بات کا جواب نہیں ہے کہ جب وزیر اعظم کہتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہوتا اس کا علم کے بغیر، تو یہ کام کیسے ہوا اس کے علم کے بغیر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے؟ یا ہمارا وزیر اعظم بے وقوف ہے یا وہ کرپٹ ہے. فیصلہ آپ کرے، کوز جن ادارے نے یہ فیصلے کیے وہ تو وزیر اعظم ہیڈ کرتے ہیں. جو کابینہ نے یہ فیصلے کیے وہ وزیر اعظم ہیڈ کرتا ہے. تو کیا وزیر اعظم نے نہیں پڑھا؟
کیا وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تو کھلے عام چوری ہے کہ اگر ایکسپورٹس کو آپ سبسڈائز اس طریقے سے کر رہے ہو؟ سبسڈیز تو ہوتے رہتے تھے لیکن جب ایکسپورٹس کے لیے کر رہے ہو، کیا وزیر اعظم کو یہ پتہ نہیں تھا؟ تو یا اس کو پتہ نہیں تھا یا اس کو پتہ تھا اور وہ کرپٹ تھا اور اپنے دوستوں کو اپنے اے ٹی ایم مشینز کو فائدہ پہنچا رہا تھا، یا ایڈیٹ ہے، اسٹوپڈ ہے، ان پر میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے، لیکن اس کو نہیں پتا ان میں سے کوئی ایشو ہوگا اور یہ بالکل تماشا ہے، آپ دیکھ لیں یہ تماشا ہی ہوگا، اور یہ اپنے ایلائز کو کھینچنے کے لیے، اپنا ریبل ممبرز کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے، سیاسی انتقام، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور ہم ان کے ان ایشوز کو، ان ڈرامے کو عوام کے سامنے بے نقاب ضرور کریں گے۔ اس کا پہلا تو پروف تو یہ ہے کہ 25 تک رپورٹ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے خان خوش نہیں تھا اس رپورٹ کا، اس لیے اس رپورٹ میں یا یہ تھا کہ ہمارا وزیر اعظم بدو ہے یا ہمارے وزیر اعظم کرپٹ ہے، تو اس نے وہ چھپانا تھا، اس نے وہ الزام کسی اور پہ ڈالنا تھا، تو اس لیے وہ ڈیلے ہو گیا۔ اب پتہ نہیں کیا رپورٹ کا اب سلسلہ کیا ہوگا۔ جہاں تک لوکس کا ایشو ہے، صوبائی حکومت اپنے پورے وسائل کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو ایک گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے وفاقی حکومت کہہ رہے ہیں کہ آپ اکیلے خود لڑ، اس کے اوپر جو ان کے اپنی ذمہ داریاں ہیں، وفاقی حکومت کا ذمہ داریاں ہیں، وہ ان پہ پورا اترنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم اس پہ نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں لیکن ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا رویہ درست کریں گے۔ یہ ان کا لاسٹ کویشچن کرتے ہیں، تھینک یو ویری مچ، 6 بج گئے۔ صاحب یہ بتائیں کہ اس حکومت میں کافی مرتبہ 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنے، اس کو چھیڑنے کی باتیں جاری رہی۔ آپ نے بھی اسی حکومت کے دوران صحافیوں سے گفتگو میں کئی بار کہا کہ اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو پیپلز پارٹی خاموشی نہیں بیٹھے گی، مگر ابھی ایک مرتبہ پھر 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ صرف اور صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک محدود ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں عملی اقدام 18ویں ترمیم اور دیگر مسائل پر کب اٹھائیں؟ ایک تو 18ویں ترمیم پہ جو حملے ہو رہے تھے، میں تو آپ کو الیکشنز کے بعد نہیں، الیکشن سے پہلے وارن کر رہا تھا کہ ایک سلیکٹڈ حکومت بٹھا کے ہمارا 18ویں ترمیم کو، ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو، کافی دوسری چیزوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ ہم نے الیکشن کے بعد کہا کہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ 18ویں ترمیم کو چھیڑے جائے۔ اس وقت بھی ہمارا بات نہیں مانا گیا، اس وقت بھی کہا گیا کہ حکومت کے پاس تو اسٹرینتھ بھی نہیں ہے، حکومت کے پاس تو یہ کرے گا نہیں، لیکن تب بھی ہم آپ کے سامنے حقیقت لے کر آتے تھے۔ اب بھی جب ہم ملک کے عوام کا توجہ ان کا جان اور صحت بچانے میں ان کا فوکس رکھنا چاہتے ہیں، یہ پھر سے یہ ڈبیٹ چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے جہاں ضرورت پڑا جواب بھی دیا، چاہے وہ پارلیمان میں ہو یا وہ دوسری جگہ میں ہو۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بیانات ہے، یہ صرف بیان بازی ہے۔ یہ جو 2-3 ووٹوں کے بنا ہوا جو حکومت ہے، یہ 18ویں ترمیم کو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں چھیڑ سکیں گے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک پینڈیمک کا وہ ایکسکیوز بنا سکتے ہیں اور اس پینڈیمک سے فائدہ اٹھا کے 18ویں ترمیم کو چھیڑنا چاہیں گے، تو پھر وہ ان کا بھول ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہر فورم پہ اور ہر آپشن اختیار کرنے کو تیار ہے 18ویں ترمیم کا دفاع کرنے کے لیے۔ ہم اس وقت اپنے کارکن کو، اپنے عوام کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم ان کو باہر سڑکوں پہ نہیں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کا آئینی، انسانی، معاشی حقوق پہ حملہ ہوگا جس سے ان کے زندگی پہ، ان کے مستقبل پہ اثر ہوگا، تو پھر ہمیں اس قسم کا سوچ پہ غور کرنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت، ان کا نااہلی اور ناکامی
ہم اس کورونا کا پینڈیمک میں مقابلہ کرنے کے لیے اس کو چھپانے کے لیے یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں ڈال رہے ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم کو چھیڑنا چاہتے ہیں. وہ نہ کر سکتے ہیں، نہ وہ ووٹس ہے، اور اگر وہ کوشش کریں گے آخری دم تک پاکستان پیپلز پارٹی ان کو روکیں گے. آپ سب کو بہت مہربانی. اگر آپ لوکس پہ تھوڑا سا فوکس کر سکتے ہیں تو میں شکر گزار ہوں.